ایک واقعہ سنا کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیش کی آزادی کی جدوجہد چل رہی تھی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جو جمعیت العلماء کے آل انڈیا صدر تھے اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، وہ بھی اس جدوجہد میں تھے اور آپ کے ساتھ کانگریس کے کچھ غیر مسلم نیتا بھی اس میں جڑے ہوئے تھے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضرت کو اور ان کے ساتھ ہندو لیڈران کو انگریز نے گرفتار کر کے سہارنپور کی ایک جیل میں بند کر دیا۔ دیکھو تواضع اور انکساری کا اثر۔ ایک بیرک میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بھی بند ہیں اور اس میں ان کے غیر مسلم ساتھی بھی بند ہیں۔ ایک ہی بیرک میں دونوں بند ہیں۔ کچھ غیر مسلم بھی تھے، کچھ مسلمان بھی تھے اور حضرت بھی تھے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4-5 دن کے بعد جو ہندو ساتھی وہاں بند تھے وہ جیلر کے پاس گئے اور اس سے کہا ہماری بیرک بدل دو، ہم مولانا مدنی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ حضرت تک یہ بات پہنچ گئی۔ حضرت کو بڑا دکھ ہوا۔ حضرت نے ان ہندو ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ نے جیلر کے پاس جا کے یہ درخواست دی ہے کہ ہماری بیرک بدل دو، ہم مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تو آپ یہ بتائیے مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، میری کون سے عمل سے آپ کو تکلیف پہنچی تاکہ میں آپ سے معافی مانگ لوں۔ تو وہ ہندو ساتھی جو جواب دیتے ہیں وہ عجیب و غریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم آپ کے ساتھ 2 دن رہے، 3 دن رہے، 5 دن رہے اور ہم نے یہ دیکھا آپ ہماری خدمت کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، آپ پہلے ہمیں کھلاتے ہیں پھر خود کھاتے ہیں، ہمیں سونے کی جگہ دیتے ہیں خود نہیں سوتے، ہمارے بستروں کو صاف کرتے ہیں ہمیں نہیں کرنے دیتے۔ مولانا ہم نے آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کے کیریکٹر کو دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کی تواضع کو دیکھا، ہمیں اب ڈر ہے کہ اگر ہم کچھ دن اور آپ کے ساتھ رہیں گے تو کہیں ہم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جائیں، اس لیے ہم نے یہ درخواست دی ہے۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا آپ تو دل سے مسلمان ہو چکے، اسلام کی عظمت دل میں بیٹھ گئی۔ ایک مسلمان کے کردار سے، اس کی تواضع سے، اس کے اخلاق سے غیر کے دل میں اگر اسلام کی عظمت بیٹھ جائے تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں بولتا رہوں آپ سنتے رہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ مولانا جلال صاحب کی جو خوبیاں میں بیان کروں گا آپ زندگی بھر اس پر عمل کریں۔ جو بھئی آپ اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ پہلی خوبی خدمت دین، دوسری خوبی خدمت خلق، تیسری خوبی قومی یکجہتی کے پیغام کو عام کرنا، اور چوتھی خوبی تواضع اور انکساری۔ اللہ رب العزت ان کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائے، جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے، وہاں کی راحتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صاحبزادگان اور دیگر پسماندگان کو صبر عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے بھی اور آپ سب کی طرف سے ان کے اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔